شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں رمضان کا پورا مہینہ قرآن سننے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے، ہم میں سے کچھ خاص بندوں اور بندیوں کو اعتکاف کرنے کا بھی موقع دیا. اعتکاف کرنا آسان نہیں ہے، خاص کر اس زمانے میں جب آدمی کو بہت سارے کام ہیں. ایسے وقت میں کوئی 10 دن اگر اللہ کے لیے لگاتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اپنی مرضی کے وہ مالک نہیں ہوتے ہیں، سہولیت اتنی نہیں ہوتی جتنے اپنے گھر میں ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معتکف ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت ان کو عطا ہوتی ہے. آج کے اس درس میں کچھ خاص باتیں مجھے اپنے نوجوان بچوں سے اور اسی طرح میرے چھوٹے عزیزوں سے اور ہمارے بزرگوں سے، ماں اور بہنوں سے کرنی تھی. پہلی بات، الناس فی رمضان میں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ہم جتنے بھی ہیں یہ 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرما دیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ کیسے کیسے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں اس کو پوری طرح یہ کر کے بتا دیا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 32، یہی آیت میں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو صرف بھوک اور پیاس ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. روزہ تو ہے لیکن بھوک اور پیاس کے سوا ان کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ روزے سے تھے لیکن ان کے کان روزے سے نہیں تھے، ان کی آنکھیں روزے سے نہیں تھیں. روزے میں رکھ کر بھی وہ سب کچھ دیکھتے تھے، روزے میں رکھ کر بھی وہ غیبتیں سن لیتے تھے، روزے میں رکھ کر بھی وہ لوگوں کی برائیاں بیان کر لیتے تھے. یہ فرسٹ کیٹیگری ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. تو ان کا رمضان بھی گزر گیا، تو ان کا رمضان بھی نہیں ٹھہرا، یہ رمضان بھی گزر گیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیان قسم کے لوگ ہیں. تو یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے رکھا، اللہ کو راضی کیا اور پھر زبان کی حفاظت کی، ذہن کی حفاظت کی، دل کی حفاظت کی، لیکن اس مقام پر نہیں پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا. اس کے علاوہ اور ایک کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہ مقام ہے، مقام احسان. ایمان، احسان کا مطلب یہ ہوتا بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی جستجو میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی جو لگ چکے ہیں. تو ویسے خوش نصیب آپ لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے اعتکاف بھی کیا، احسان کے درجے کو پانے کی کوشش کی، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا. تو اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان میں کون خوش نصیب ہے تو ہم اسے مبارکبادی دیں، کون بد نصیب ہے تو ہم اس کے لیے روئیں کہ رمضان تو تمہارا گزر چکا لیکن رمضان سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکے. دوستو عزیزو، بہرحال ہم میں سے کون کامیاب ہے،
کون خاسر ہے، ناکام اور نامراد ہے، اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہم سب کا رمضان کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان کو ویسے رخصت کرو جیسے رمضان کو تم نے شروع کیا تھا۔ رمضان جب شروع ہوا تو ہم بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، صف اول کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا، تو رمضان ختم بھی ہمارا ایسا ہو، اور ختم ایسا ہو کہ اس کا تسلسل باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن بس ایک اس پر کرتے ہیں کہ اگر بھلائی پہنچی تو خوش ہو جاتے ہیں، برائی پہنچی تو بس اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں تو روزے ختم نہیں ہوئے ہیں، ہمارے پاس رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی ہیں، پھر ایام 20 کے روزے بھی ہیں، اور پیر اور جمعرات کے روزے بھی ہیں۔ یہ روزوں کا تسلسل باقی رہے گا، بس فرق اتنا ہے کہ آپ اس میں گنجی نہیں ملے گی لیکن روزہ تو ہے، ہاں تو گنجی تو نہیں ملتی ہے لیکن روزہ تو ہمارے پاس ہے، تو آدمی ان روزوں کو تو نہ چھوڑے۔ تو یہ عبادتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب قرآن ختم ہوا تو قرآن ہم سے ختم نہیں ہوا، قرآن تو قیامت تک رہے گا۔ ختم قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ختم ہو گیا، ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا، قیامت تک یہ قرآن ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہر دن قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے ساتھ ہو، 1 آیت 2 آیت۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں گھر میں قرآن کھول کے ہر دن پڑھو۔ جس جستجو کے ساتھ میں اپنا موبائل دیکھتا ہوں، اگر اس جستجو اور شوق کے ساتھ میں قرآن دیکھ لوں تو یقین مانیے ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے آسمان سے ہمارے لیے اللہ سونے کی بارش کر دے۔ جس تڑپ کے ساتھ ہم واٹس اپ میسیجیں چیک کرتے ہیں، انسٹاگرام میں ڈھونڈتے ہیں ابھی کیا ملتا کیا ملیں گا، بلائیں ملیں گی، مصیبتیں ملیں گی۔ تو مجھے تعجب ہوا، دونوں گاڑی سے گر گئے۔ اچھا اٹھ کے فون کر کسی کو تو انسٹاگرام چیک کرتا ہے، انہیں گر کو تڑپتا ہوا انسٹاگرام چیک کرتا۔ بولا کہ یہ پاگل نہیں تو کیا کہیں گے اسے؟ بولا کہ جستجو کے ساتھ ہم اس موبائل کے فتنے کو مبتلا ہیں، اگر ایسے ہی قرآن ہم پڑھ لیں تو پتہ نہیں ہماری زندگی بدل جائے۔ تو بہرکیف یہ کچھ باتیں مجھے آپ سے کرنی تھی، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان تینوں فریق میں سے کس فریق میں ہیں۔ اور خاص کر ہم نے قرآن سنا، ماشاءاللہ قرآن کی آیتوں سے 30واں پارہ ہم نے سنا، قرآن کی بہت ساری چیزیں ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں کہا یرفع اللہ بہ اقواما، اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ترقی کی منزلوں پر پہنچاتا ہے، اسی قرآن سے لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑیں تو ذلت سے ہم کنار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں بیان کی ہیں، ایگزامپل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ارے یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا وفی آذان وقر، کہا کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دیے گئے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، دبیس پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، ایسے بد نصیب ہم نہ ہوں، قرآن سنیں لیکن قرآن سے ہم کو اثر نہ ہو، ہمارے دل میں پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ جیسے کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ نے مثالیں دے دے کر سمجھائیں۔ آپ نے قرآن پڑھا نہیں، ہم لوگوں نے قرآن سنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 40 پر 4 مثالیں بیان کی، کبھی چیوٹی کو بیان کیا، وَلَقَدْ
کبھی کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. کبھی اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی. اے لوگوں سنو، ضرب مثل فاستمعوا له، یہ جو کافر ہیں، یہ جو بت ہیں، ان کے سامنے لڈو بوندی رکھے جاتے ہیں. اگر اس بوندی میں سے مکھی آ کر کچھ اٹھا لے تو اب وہ بت ایسے کر کے اسے روک نہیں سکتا ہے. روک سکتا ہے کیا؟ وہ تو بیٹھا رہے گا بس. اب بوندی لے جائے، چوہا لڈو لے جائے، اسے کیا مطلب ہے؟ تو وہ بیٹھا رہے گا. ناریل لے جائے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. انہیں بھی کمزور، انہیں بھی کمزور. یہ چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، اور بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم. اللہ نے پورے قرآن میں اتنی ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں. کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم بالغیب. یہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ رونگٹھے کھڑے ہونا مطلب تو چمڑے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں سن کر، اللہ کا عذاب سن کر ان کے رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری آیتیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر. حقیقت میں تم نے اس کا اللہ کا قدر نہیں، اللہ کی قدر نہیں کی. میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، آپ تمام سے ایک بات بولتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی گائے کے ساتھ جا رہا تھا. گائے بولے تو آپ کو اچھا سمجھ میں آتا نہیں؟ ہاں، تو گائے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو گائے کے ساتھ جا رہا تھا اور گائے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا. تو گائے فوراً بولنے لگی، بھائی اللہ مجھے اس کے واسطے پیدا نہیں کرا، بھائی اللہ مجھے کھیتی باڑی کے واسطے پیدا کرا. تمہیں میرے اوپر اونٹ بیٹھے سر کا بیٹھتے نا، تم نہ بیٹھنا ہے تو کس پہ بیٹھو؟ اونٹ پہ بیٹھو، گھوڑے پہ بیٹھو. گائے پہ بیٹھتے ہیں. کون بول رہی ہے؟ کون بول رہی ہے؟ گائے بول رہی ہے. گائے اپنی زندگی کا مقصد پہچانتی ہے جو مقصد ہم نہیں پہچانتے. انسانوں کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ. اب وہ گائے والا بڑا تعجب کیا، بولا بقرۃ تتکلم. ارے بڑی تعجب کی بات ہے، گائے بول رہی ہے. گائے بول رہی ہے تو وہ گائے کو پتہ ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. لیکن ہم انسان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو صرف کھانے کے لیے پیدا کیا، پینے کے لیے پیدا کیا، اچھے کپڑے پہننے کے لیے پیدا کیا. اس کے علاوہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے، اللہ کی رضا کی تلاش اور جستجو. تو اچھے لوگ اصل مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہا تھا. چرواہا کسے بولتے ہیں؟ چرواہا بولے تو شیپرڈ، جو بکری چراتا ہے. تو وہ بکری چرا رہا تھا تو اچانک ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا. اس نے ایک بکری کو لے لیا، منہ میں پکڑ کے جا رہا. اب پیچھے اس کے پیچھے چرواہا بولتا، اب اس کو بڑی مشکل سے چھڑایا اس کی منہ سے بکری کو. اب وہ جو بھیڑیا تھا اس کی دم پر کھڑا ہو گیا جیسے سانپ کھڑتا ہے. بولا اللہ نے میرا رزق اس بکری میں دیا تھا، تو میرا رزق چھین رہا ہے. کون بات کر رہا ہے؟ وہ جو بھیڑیا ہے. تو بڑا تعجب ہوا اس کو. بولا کہ یہ بھی بات کرنے لگا ہے. تو اس نے کہا اس سے بھی ایک تعجب خیز بات ہے کہ وہاں اللہ کا ایک نبی آیا ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. تو وہ سیدھے پہنچا، مدینہ پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے یہ سنا، میں نے اپنے ساتھ یہ چیز دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا رضی اللہ عنہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کا اعلان کرو، سارے صحابہ کو جمع کرو. بولا کہ اچھا بولو تم نے کیا دیکھا؟ چرواہے نے بیان کیا میں نے یہ دیکھا. اللہ کے نبی نے کہا انی اومن، میں یقین کرتا ہوں. میرے ساتھ ابو بکر بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں اور عمر بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ چیزیں قیامت سے پہلے ایسی چیزیں ہوں گی. بھیڑیا بولے گا اور گائے بولے گی،
یہ ساری چیزیں یقین کریں گی تو آدمی یقین سے اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یقین سے اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور کہا کہ اس نے اللہ کے نبی کی صداقت اور نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ اس بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں جو سچ کہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایمان میں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب یہ بات انہوں نے سنی تو میں پورے یقین کے ساتھ مدینہ آیا اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان میں تر و تازگی پیدا کریں، یقین کے ساتھ چلیں۔ اور اسی طرح کچھ باتیں یہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو رمضان ہم نے گزارا ہے وہ رمضان حقیقت میں ایک مدرسہ ہے۔ ابھی آپ ماشاءاللہ فجر کی نماز کے پابند بن گئے اور روزے میں تھے، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے اچھا رمضان کے بعد دیکھ لیں گے، کیا بھی کرنا سب ہمیں رمضان کے بعد دیکھیں، ایسا نہیں۔ رمضان اسی لیے آیا کہ آپ عمر بھر کے لیے اللہ کے ولی ہو جائیں، عمر بھر کے لیے ولی ہو جائیں۔ رمضان کی عادتیں اور یہ خصلتیں ساری چیزیں آپ کے اندر ہو جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من عمل اچھا ہو جائے۔ دیکھیں آپ لوگ کون ہیں، ہماری عمر لمبی ہو جائے 60 سال 70 سال، بس دل کی تسلی کے لیے کون جیتا ہے 60 سال 70 سال، لوگ کھڑے کھڑے مر جاتے ہیں۔ ہاں تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے۔ تو کہا کہ من طال عمرہ، جو شخص دیکھا ابھی آج بینکاک میں میانمار میں لوگ سوئے، ایک تو اور بھی بڑا عجیب لگا مجھے، وہ 30 منزلہ عمارت ہے، اس بلڈنگ کے اوپر سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول کو ایک عورت مرد اچھا تیر لے کوئی، اب وہ کیا کیا ہوتا ہے اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ زلزلہ آنے کے بعد نہ عورت نہ مرد انہیں اسے چھوڑی بھاگ بلا کہ اس زلزلے کا یہ عالم ہے تو قیامت کے زلزلے کا کیا عالم ہوگا۔ اسی کا ذکر اللہ نے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ دیکھا آپ نے 30 منزلہ بلڈنگ، لوگوں کے دیکھتے دیکھتے زمین بوس ہو گئی، ہزاروں لوگ ملبے تلے دب گئے۔ اللہ کی یہ زمین صرف 7.7 نہیں، صرف ایسے ذرا حرکت کرتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، زمین تہس نہس ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو سوچتے تھے کہ ہم بھی بہت لمبی زندگی جئیں گے، بعد میں عمل کر لیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کسی بھی شکل میں آتا ہے تو بس ایسی ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نیکی کی طرف لے جائے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ آپ کو مجھے احساس دلائیں یہی انسان کی زندگی ہے، یہی انسان کی عمر ہے کہ فلک بوس عمارتیں دیکھتے دیکھتے ایسے جھول رہی ہیں جیسے چھوٹا سا گھاس کا تنکا جھولتا ہے۔ بنانے والوں نے سوچا جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے بنایا، ایسے پلر بنائے کہ کوئی زلزلہ اسے گرا نہ سکے، لیکن کام نہیں آیا، بڑی بڑی عمارتیں فلک بوس ہو گئیں۔ اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں اس کے نیچے زندگی کے آثار دکھتے ہیں کیا، کچھ لوگ زندہ ملتے ہیں کیا، تو بس زندگی کی حقیقت ہی۔ لیکن جیسے چیز شروع ہوتی ہے ختم بھی ہوتی ہے۔ رمضان شروع ہوا، لوگوں نے کاؤنٹ ڈاؤن لگایا ہوا تھا، نہیں کب سے لگائے تھے، 100 دن ہے رمضان کو، 50 دن ہیں، 25 دن ہیں، 10 دن ہیں، وہ آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ تو کہا اسی لیے وہ لکھتے ہیں عمر الانسان مثل رمضان، انسان کی عمر بھی رمضان جیسی ہے، شروع بھی ہوتی ہے ختم بھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا خیر الناس، بہترین آدمی وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، عمل اچھا ہو، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھا نہیں ہو۔ ایسا انسان 1000 برس بھی جیے بس وہ پلید کا پلید، گندے کا گندہ رہے گا، بوڑھا ہو کر بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کر پائے گا،
ویسے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ آدمی جو کچھ کرے گا کل قیامت کے دن وہ ساری پوٹلی لے کے آئے گا، وہ سارا بوجھ لے کے آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یؤتا بانعم اہل الدنیا، کل قیامت کے دن دنیا کا سب سے سپر آدمی، جس نے دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، اچھی زندگی گزارا، قیمتی کاروں میں گھوما، عالی شان کپڑے پہنا، عالی شان مزیدار ذائقے دار کھانے کھایا، اور اسے کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، اللہ اسے لائیں گے، وہ گنہگار ہوگا، فَيَغْمِسُ غَمْسَةً فِي جَهَنَّمْ، جہنم میں بس اسے ایک ڈپ لگائیں گے، لگا کر پوچھیں گے کہ تم نے کبھی کوئی سکھ دیکھا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا معلوم؟ ہاں، میں نے سکھ کیا ہے میں نہیں جانتا، زندگی پوری دنیا کی سکھ میں گزارا، جہنم کے ایک ڈبکی نے سارا سکھ بھلا دیا، سکھ چین کیا ہے وہ بھول گیا۔ اور دنیا کا وہ پریشان انسان جس کو کبھی دل بھر کے روٹی نہیں ملی، اپنی خواہش کا کپڑا نہ پہن سکا، اپنے خواہش کا نہ کھا سکا، دنیا کی لذتوں سے اپنا سب کچھ لے نہیں سکا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ڈبکی لگائیں گے، کہیں گے ہل ترا بؤسا قط، کیا تو نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ دنیا میں کبھی تجھے کوئی ٹینشن پریشانی لاحق ہوئی؟ وہ کہے گا اللہ پریشانی کیا ہوتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، ہماری زندگی کا دکھ، ہماری زندگی کا سکھ بس جنت اور جہنم کی ایک ڈبکی کے برابر ہے۔ اگر سمجھ سکیں تو بس ایک ہی ڈپ ہے، وہاں کچھ اور نہیں، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں۔ قرآن مجید کی آیت بار بار پیش کی جاتی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ مکے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام ریتا تھا۔ کیا تھا نام؟ ریتا۔ تو وہ عورت کیا کرتی تھی؟ وہ یہ بناتی تھی دھاگا بڑھانے میں بڑی، وہ یہ چلاتے نہیں، ہمارا وہ چلاتا تھا نا، تو وہ چلاتی تھی، دھاگا بناتی تھی، تو پھر اپنے ہاتھ سے اسے توڑ دیتی تھی، بڑی محنت سے اون بناتی تھی اور اسے بنتی تھی، اور اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی؟ پھر اسے توڑ دیتی تھی۔ تو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ایسا آپ مت کیجیے، رمضان میں بڑی محنت سے روزے رہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیا، ایسے نہ کرو کہ دوبارہ پھر آپ ایسے کرو کہ پھر اپنے نیک عمل کو ختم کر دو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ عبادت آپ کی زندگی کے آخری سانس تک چلے، شوال کے چاند تک نہ چلے، کب تک چلے؟ زندگی کے۔ اور ہر رمضان میں علماء مشائخ یہی بولتے ہیں، لیکن ایک آدمی بھی عمل کر لیتا ہوں، میں اس امید سے بولتا ہوں سب عمل کریں، اگر آپ لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اپنی زندگی کو اسی نہج پر لے جائے جیسے رمضان میں لے جاتا ہے، رمضان میں جیسے نمازوں کا پابند تھا، جیسے تلاوت قرآن پاک کرتا تھا، زبان پر سچائی تھی، آنکھوں میں شرم حیا تھی، دلوں میں نیک سوچتا تھا، ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا تھا، اگر آپ لوگوں میں سے ایک بہن یا بھائی عمل کر لیں تو میری نجات گارنٹی ہے، اللہ مجھے بچا لے گا۔ تو ہم آپ سے ہی چاہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ ان کی ایک یہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ختم پر ہوتا ہے۔ آپ نے شروع اچھا کیا تو ختم بھی کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، ختم غلط نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کبھی یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں عید الفطر کے روز دوپہر میں یہاں تھیٹر کے سامنے لو برقع پہن کھڑ کر، نہیں دیکھے تو دیکھ لو آپ لوگ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے ہی بولتا ہوں تو آپ دیکھ کر بتا دیں، آپ لوگ دیکھ کر بتا دیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔
بس ایمان کی کمی، اللہ کے ڈر کی کمی. تو اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی دن کی خوشی یہ ہے کہ پکچر دیکھا جائے، فلم دیکھی جائے، اللہ کی معصیت کیا جائے. سبحان اللہ، اللہ نے اتنا مبارک مہینہ دیا تو کیا اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ شیطان کے گھر میں جا کے بیٹھیں گے، ہاں، شیطان اور بھی دوسری نافرمانیاں کریں گے. اللہ المستعان. تو کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، آدمی جیسے رمضان اچھا گزرا اس کا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، ویسے ہی زندگی کا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا جو خاتمہ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے انبیاء نے بہت ساری دعائیں کی، اور یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو، خود اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو مسلمان ہو کر مرو. یہ کس سے کہہ رہا ہے قرآن؟ ان صحابہ سے جنہوں نے اپنا مال جان سب اللہ کو دے دیا، اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنا دیا. ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو کے مرو. تو ہمارے لیے کیا کہے گا؟ مسلمان ہو کے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان احدکم یجمع فی بطن امہ، یعنی کہا کہ آدمی اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن بچے کی شکل میں، نطفہ کی شکل میں، علقہ، مضغہ، الگ الگ اس میں آدمی 40 دن بنتا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ شقی ام سعید، وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، فرشتہ ساری چیزیں لکھتا ہے. اس میں کہا گیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے، زندگی بھر کرتا رہتا ہے، لیکن اس اتنا نیک کام کرتا ہے کہ اس کے اور اس کی جنت کے بیچ میں ایک بالش جگہ رہ جاتی ہے. زندگی بھر نیک کام کیا، اس ایک بالش جگہ سے پہلے کوئی ایسا کام وہ کر لیتا ہے جو اللہ کے علم میں ہے، جہنمی ہو جاتا ہے. سمجھا آپ نے؟ سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ اسی طرح ایک آدمی برائی کرتا رہے گا، برائی کرتا 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 اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک بالش جگہ باقی رہ جائے گی، لیکن اللہ اسے کسی ایسے کام کی توفیق دے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. تو آپ اگر یہ سوچیں اچھا اللہ ایسا کیا تو بھی زبردستی کرا ڈالتے ہیں کیا؟ میں اچھا تھا کیا کہ اللہ آخری ٹیمپو میرے سے کیا کی کرا ڈال کو ادھر جانے کا ادھر بھیج ڈالے گا. بات ویسی نہیں ہوتی. ہمیں کتنا نیک عمل کرے تو بھی اندر سے کہاں کی ذرا ہم نا کھلکتے ہیں چلتا کیا کہ دوسرا کریں گے نا. تو اسی لیے باہر سے جیسے میں ہوں آپ ہیں، اندر سے بھی کیا ہوں ویسے ہوں، ہماری نیتیں بھی صاف. بہت سارے لوگ بولتے اچھا سجدے میں مرے تو بڑی اچھی موت. اب میں یہ خطبہ دیتے دیتے مر گیا تو ابا شیخ صاحب بیان دیتے دیتے مر گئے، ممبر پہ خطیب مر گیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے امام صاحب مصلی پہنچ مر گئے. کیا اچھی موت؟ ضروری نہیں ضروری نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ المسلول، کہاں مرے؟ وہ اپنے بستر پر مرے، پھر بھی وہ شہادت کی موت ہے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی دعا کرتا ہے، میں مصلی پہ مرنا، میں صف میں کھڑے کھڑے مرنا، اس میں بھی ریاکاری ہے. لو آباد میں کیا بولیں گے؟ ہاں کیا موت دیکھے انہوں، مصلی پچ مر گئے. تو ویسی نہیں. آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے. تو یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ کنویں سے نکلے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، جیل میں 8 سال رہے، پھر وہاں سے نکلے مصر کے بادشاہ بنے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اختیار کرے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے. کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی یوسف. یا اللہ مجھے مسلمان بن کے موت دے، میں جب مروں تو مسلمان بن کے مروں. تو یہی دعا آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں اپنے لیے کہ ہم سب اسلام کی حالت میں مریں.
اسلام کی حالت میں مرنے کے لیے یہ ہے کہ جو جیسے جیتا ہے ویسے مرتا ہے. جیسے ہم جئیں گے مرتے وقت بھی ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ضرور ہوگا. اور اسی لیے آپ دعا بھی کریں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں مجھے اور آپ کو موت دے. تو آدمی حسن خاتمہ کی بھی آدمی فکر کرنی چاہیے. یا اللہ مجھے جب موت آئے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر آئے، میں کم از کم کلمہ پڑھ کے مروں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ابھی دعا کا وقت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ. اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنا ہوگا نہیں کہ ایک جنگ میں ایک صحابی ہیں جو بہت لڑ رہے ہیں، جدھر جاتے ان کی تلوار کے نیچے جو بھی آتا وہ قتل ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. آج کی جنگ کی جیت کا صحرا اسی صحابی کے سر ہے، لیکن زبان رسالت سے فتویٰ صادر ہوا، حکم صادر ہوا کہ وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتنا جوش سے لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں. بڑا عجیب سوچ کی بات تھی. تو ایک صحابی نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ کیوں اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے جہنمی کہا. لڑتے 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 کافی زخموں سے شرابور ہو گئے، صبر نہیں کر سکے، اپنی تلوار کو توڑا اور خود جا کے اپنی تلوار پر گر گئے، سوسائڈ کر لیا. تو وہ جو صحابی جو دیکھ کر سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے، بولے اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بالکل سچے رسول ہیں، آپ جیسے ہی بولے ویسے ہی ہوا. تو اللہ اگر کوئی نہیں دیکھتے تو سب لوگ یہی سمجھتے تھے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے. اگر اللہ آپ سے لیتا ہے تو یہ آپ کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کا کام لیا. لیکن آدمی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی موت صحیح حالت پر ہو. اللہ تعالیٰ اس کی موت اللہ تعالیٰ ایسے کرے کہ وہ جب مرے تو اللہ کے فرشتے کہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسی لیے ایک اور بات مجھے آپ سے کہنی تھی کہ رمضان کا یہ مہینہ جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ساتھ رخصت ہوا اور رکعت میں آئے ہیں، لیکن چاہتے تو تھے کہ رمضان میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور کوئی تراویح مس نہیں کریں گے، لیکن کبھی تراویح بھی کسی کی مس ہو گئی. تو بہرکیف کچھ کمیاں، کچھ قصور ہر ایک سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس قصور کو معاف فرمائے. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہم نے شوال کا چاند نہیں دیکھا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال خیرا، نیک کام کرنے میں جلدی کرو. یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ ہیں. بادروا ہری یعنی جلدی کرو، بالاعمال خیرا نیک کام کرنے میں. میں کبھی سوچتا ہوں ہمارے نوجوان رمضان کے اس مبارک ماحول میں ہمارے اندر سدھار نہ آئے. علماء کی یہ بار بار گزارش ہمارے دل کی دنیا نہ بدل دے. یہ رمضان کا یہ بابرکت ماحول، اس میں ہم نہ بدلیں تو کون سی چیز بدلے گی؟ کون سی چیز مجھے اور آپ کو بدلے گی؟ کون سی چیز اور آئے کہ ہم بدل جائیں؟ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال خیرا، نیک کام کرنے میں جلدی کرو. ستکون فتنا، بہت سارے فتنے دنیا میں مبتلا ہوں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے. آج کیسے کیسے فتنے آئے ہیں اس کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. شہوانیت کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، کیسے کیسے فتنے ہیں جسے زبان بھی ادا کرنے سے شرم آتی ہے. انسان اس حد تک گر سکتا ہے کیا؟ اس حد تک انسان، جو مسلمان ہیں، بعض مسلمان، ہر ایک نہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ اولڈ ہوم میں
وہاں جا کر رو رہے ہیں کہ ہم نے بچے پالے، بچے بڑے کیے، نوکریوں والے بنائے، ہاں زندگی بھر کی پونجی ہم نے ان کے لیے خرچ کی، لیکن جب وہ کچھ قابل ہوئے تو ہم اولڈ ہوم میں آ گئے، ہاں ماں باپ ادھر چلے گئے۔ تو بہرکیف ستکون فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ صبح آدمی مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں کافر رہے گا، صبح مومن ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑے دین کے خاطر اپنے دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم دنیا اگر ملتی ہے تو ہم کچھ بھی بیچنے کو تیار ہیں۔ بولا کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، ہم سچے مومن ہیں، ہاں سچے مومن ہیں، اور ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم ایمان کے ساتھ زندہ رہیں گے، اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ اس واقعے سے بڑا اثر لیتا ہوں۔ اسلامی خلافت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے بعد ابو بکر اور عمر، یہ جو خلافت راشدہ کے بعد ایک زمانہ آیا، بنو امیہ کی سلطنتیں بنی، امیر معاویہ کے بعد بنو امیہ کی، اس کے بعد بنو عباس کی سلطنت بنی۔ بنو عباس، اس میں بہت سارے فتنے ہوئے۔ ایک آیا، آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، ابو جعفر منصور کا نام سنا ہوگا، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے رولر تھے۔ اسی میں ایک رولر تھا واثق باللہ، یہ کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ واثق باللہ، نام بڑا پیارا ہے نہیں؟ واثق باللہ۔ تو یہ لوگ، ان کو کچھ اتنا یہ نہیں تھا، اور یہ اس زمانے میں جو علماء وہاں تھے، اب وہ علماء نئے نئے شوشے نکالتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ ایک نکالا، کیا انہوں نے؟ یہ جو قرآن ہمیں پڑھے نہیں، ہمیں کیسا مخلوق بھی، قرآن بھی مخلوق۔ اب وہ فتنہ چلا ایک زمانے تک، اور جن علماء نے نہیں مانا ان کو کوڑے مارے گئے، قتل کیے گئے، جیلوں میں رکھا گیا، ایک زمانے تک، کئی سالوں تک۔ جس نے بھی کہا قرآن مخلوق نہیں ہے وہ ارسٹ کر دیا گیا، اسے مارا گیا۔ امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے مسئلے میں آزمائے گئے، کہا کہ ایسے ایسے کوڑے مارے گئے، اگر ہاتھی پر مارتے تو ہاتھی چیخنے لگتا تھا۔ اس فتنے کا نام ہے خلق قرآن کا فتنہ۔ قرآن مخلوق ہے، ہم بولتے نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ اس میں ایک امام تھے، امام بویتی رحمہ اللہ، بڑے امام تھے، امام بویتی۔ آپ نیٹ میں دیکھیں، آپ گوگل میں، ابھی نہیں بعد میں ماریں تو ہمارے بچے بڑے فاسٹ۔ تو وہ امام بویتی، وہ بڑے عالم تھے۔ اس زمانے کے جو حق پرست علماء تھے وہ کفن پہن کے چلتے تھے، آج کی طرح نہیں۔ کوئی بھی فتویٰ پوچھے، اچھا تمہیں کیا بولتے ہیں؟ بولو۔ اب انہوں بولتے ہیں میں ایسا سمجھتا، اچھا ویسا چھڑن دو، جان دو، فتویٰ خلاص۔ تمہیں حجمان کیسا بولے کہ وچ فتویٰ، ویسا فتویٰ سب بھی نہیں۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، ہاں جو ہے بات اسی کا فتویٰ آپ کو دینا پڑے گا۔ نہیں اب کتنا لوگ بولتے ہیں بھائی عمرے کو جاتے ہیں، کیا یہ ایک عمرہ کر لے کو آ جاؤ نا با، نہیں ہمیں نہیں کریں گے۔ بعض والے جاتے نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک ہی ہوٹل میں یہ روم میں وہ لوگ رہتے، یہ روم میں لوگ رہتے، انہوں جا کو بول گا میں 4 عمرے کر ڈالا۔ اب ان کو لگتا اچھا میں ایک کچھ کہیں کو لے جانا، میں بھی ایک 8 کر لے جانا۔ ارے دین ہے نہیں، ہمارے بول دوں گا لیکن اچھا نہیں لگتا، ہاں ذرا منہ سنبھالنا پڑتا، لیکن دل جلتا۔ دین ہے نہیں، کیا تو بھی بلا اس کا دیکھی نہیں، اس کا دیکھی، انہیں 8 کرا تو انہیں 12، انہیں 12 کا 20۔ ارے عمرہ تو کرنے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت کتنے دن مکے میں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے اتنے سارے عمرے کیے؟ ارے آپ مدینہ جائیں، مدینہ سے پھر بیر علی واپس آئیں، میقات سے واپس آئیں، آپ عمرہ کر لیجیے، کوئی بات نہیں۔ اب مکے میں بیٹھے بیٹھے بار بار تنیم جا رہے ہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ کر کے آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں۔ بولا مانتے لوگ، بولا شریعت ہم لوگ علماء سمجھاتے، لیکن نہیں، ہم نے جو کہہ دیا۔ اب وہ جہاں کو آنے والا بولتا سو میرے اللہ کے فضل سے 4 عمرے ہو گئے بھائی۔ اچھا ابھی نے سوچتا میں یہ کچھ عمرہ لے کو انڈیا کہیں کو جانا، میں بھی کرے جانا۔ اب وہ سیدھا وہ ٹیکسی والا تو وہاں ٹھہرا تھا، تنیم، اچھا اسے دیتا، دیکھو پھر وہاں سے پھر عمرہ کر کے آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن مکے میں رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمرہ کیا۔ آپ مسجد حرام میں رہیں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، دعا ہاں کس کو اجازت دیا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، اور اللہ کے نبی کہا اچھا تم کو حالت آ گئی جو عورتوں کو آتی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ اپنے بہن کو وہاں تنعیم سے عمرہ کرا کے لاؤ، چونکہ ان کو وہ عذر تھا۔ اب ہم نہ کیا عذر مرداں کو، ہمیں کیوں بار بار جاتے ہیں؟ مجھے سمجھ آتا۔ تو امام بویتی رحمہ اللہ کی بات ہم کہہ رہے تھے کہ اس وقت کے جو ائمہ تھے وہ فتویٰ وہ دیتے تھے جو قرآن و حدیث کے مطابق تھا۔ امام بویتی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں۔ اب سزا ان کو سنائی گئی۔ پہلے زمانے میں جو سزا ہوتی تھی، جیسے مرضی بولتے اچھا ان کو 200 کلو کی بیڑی پہنا کو جیل میں ڈال ڈالو۔ کتنے؟ 200 کلو کے الومنیم، 200 کلو لوہا، ایسی سزا، 200 کلو 300 کلو، جیسے قاضی کی مرضی۔ سر سے پیر تک بیڑی، سر سے پیر تک بیڑی۔ امام بویتی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم دین، بیڑیوں میں جھگڑے ہیں اور جیل میں ہیں، اور باہر اذان ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھولا جاتا ہے بیڑیاں، خالی ضرورت کو جانا بولے تو بیڑیاں کھولتے ہیں، ایسا بیڑیاں لگا کوئی پیروں میں ہاتھوں میں۔ جمعے کا دن آتا ہے تو جمعے کے دن اچھا نہاتے ہیں، جو بھی اچھے کپڑے ان کے ہیں جیل میں پہن لیتے ہیں، پہن کو جیل کے دروازے تک آتے ہیں، جیلر دروازہ بند کر کے ہے، وہیں کھڑے ہو کے روتے اللہ سے دعا کرتے، اللہ آج جمعے کا دن ہے، میں نے نہا لیا ہے، میں نے کپڑے پہن بھی لیے ہیں، لیکن مجھے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، یا اللہ میرا راستہ بند ہے، یا اللہ تو گوار ہے۔ امام بویتی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، یہ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے؟ جب تک ان کی وفات ہوئی حالت جیل میں ان کی یہ حالت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ان لوگوں نے میرا راستہ بند کر رکھا ہے، میں جمعے کی نماز ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ آج اللہ نے کیا کیا سہولتیں ہمیں دی ہیں، آج آپ کے میرے ہاتھوں میں کون سی بیڑیاں ہیں، پھر بھی ہم مسجدوں سے دور کیوں ہیں؟ ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا بادروا بالاعمال خیرا، نیک کام کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہیں 6 چیزیں اپنے دبوچ میں لے لیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ فقرا منسیا، ایسے فقیر ہو جاؤ کہ بھول جاؤ، کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ کو ٹینشن لگ جائے، ہم غربت کا، مفلسی کا، کوئی چیز یاد نہیں رہی، ساری چیز، بس کوئی پوچھے 2+2 کتنا ہو تو کیا بولیں گے؟ 4 روٹیاں۔ ہم نہ ہونا سو کیا 2+2 4 ہی ہوتا، لیکن فقیر سے پوچھے تو کیا بولیں گا؟ 4 روٹیاں بولیں گا انہیں۔ تو اگر فقیری آ گئی تو کیا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ لڑائیں جھگڑا کرتے سو بھی وہ لوگ جن کا پیٹ بھر کو رہتا، فقیر کو اس سے کیا بھی مطلب نہیں رہتا، اسے 2 روٹی کمانے کی فکر رہتی، انہیں پیٹ ہاتھ میں لے کے گھومتا، یا اللہ میرے روزی روٹی میں برکت دے دے۔ تو اسی لیے کہا کہ وہ نوبت آنے سے پہلے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ابھی جیب میں پیسے ہیں، کچھ خیرات کر لو، اللہ کی جنت خرید لو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیب ٹٹولو گے، کچھ نہیں نکلے گا جیب سے۔ فقرا منسیا، غنى مطغن، یا ایسی مالداری آ جائے تو تم کو سرکش بنا دے۔ مالداری بھی ایسی اگر آ گئی سرکشی والی، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ہاں میں کیا بھی کر سکتا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، کسی کو بھی اچھال سکتا ہوں، کسی کو بھی گرا بھی سکتا ہوں، ایسے بولے گا جیسے فرعون بولتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے آنے سے پہلے تم نیک کام کر لو۔ ہر من مفندہ، یا ایسا بڑھاپا جو تم کو کہیں کا نہ رکھے۔ بڑھاپا بھی آ جاتا ہے تو یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے بھی کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کے چلنا پڑتا ہے، کہیں پیر پھسل نہ جائے، جان حلق سے نکل نہ جائے۔ بولا کہ اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے کچھ نیک کام کر لو۔ موتن مجہزہ، یا ایسی موت جو تمہیں جنازے میں لے کے جائے۔ نہیں، یہاں بھی مسجد میں اچھا رکھیں، وہاں ذرا جب دیکھتے رہو، ہاں دیکھتے رہو تاکہ آخرت کی یاد آ جائے۔ قبرستان تو دور ہے، وہاں تک تو جا نہیں سکتے، لیکن قبرستان تک جہاں لے جاتے ہیں وہ یہاں ہمارے پاس جنازہ ہے۔ جب دیکھتے رہو تاکہ موت ہمیں یاد آئے۔ موتن مجہزہ، او دجال، یا دجال آئے گا یا قیامت آئے گی، ان چیزوں کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم،
اللہ تعالیٰ کی اس جنت کی طرف بھاگو، دوڑو۔ دوستو عزیزو، باتیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں، یہ رات بھی بڑی مبارک ہے، بڑی مبارک رات ہے، تو یہ کچھ باتیں تھیں، میرے دل کی آواز تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر ایک بار آخر میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا، بڑوں سے، ماں اور بہنوں سے، اپنی زندگی کا نہج اور طریقہ ویسے رکھیں جیسے رمضان میں تھا، عمر بھر کے لیے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں۔ رب رمضان و رب شوال، رمضان کا جو رب ہے وہی رب شوال کا بھی ہے، وہی رب محرم کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ویسے ہی لگا رہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین، جو یہ پرنور چہرے تیری عبادت میں لگے تھے، یا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سے جو کچھ کمیاں ہو چکی ہیں، قصور ہو چکے ہیں، یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم میں سے جو لوگ بے بس ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے جسموں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ساتھ جو نوجوان بچے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، انہیں پاک رشتے عطا فرما، عفت اور پاک دامن والے رشتے عطا فرما، یا اللہ سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم میں سے جو قرضوں کے بوجھ سے پریشان ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا اللہ ان تمام کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ ان تمام کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ والدین کو بچوں کے حقوق مکمل ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔